فضیلت الشیخ محترم المقام محترم جناب پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب، جن کا موضوع ہے ماہ سیام ایمانی بہار کا پیغام۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد احباب ذی وقار، سامعین و سامعات، دنیا میں دنیا بنانے والے نے میرے اور آپ کے لیے مختلف موسم رکھے ہیں۔ ہر موسم اللہ کی طرف سے انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ خزاں میں ہمیں بہار کی قدر ہوتی ہے اور بہار میں ہمیں سکون، چین، اطمینان اور قرار ملتا ہے۔ سردیاں آتی ہیں تو گرمیوں کی قیمت کا پتہ چلتا ہے اور گرمیاں آتی ہیں تو سردیوں کی ویلیو کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، ان 12 مہینوں میں سے ہر دن ہر رات مومن کے لیے کمائی کا ذریعہ ہوتا ہے، لیکن ان مہینوں میں کچھ مہینے، کچھ دن، کچھ ایام، کچھ لیل و نہار کاروبار کا سیزن ہوتے ہیں، اور انسان کا سیزن اچھا لگ جائے تو باقی دن سکون سے، چین سے بیٹھ کے، آرام سے، مطمئن ہو کے وہ کھاتا پیتا رہتا ہے۔ آپ اور میں آج جس موضوع کے ساتھ یہاں اکٹھے ہیں وہ ٹاپک، وہ موضوع ہمارے آنے والے دنوں کے لیے جو بہت ہی قریب ہیں، اور اللہ کرے کہ ہم ان دنوں کو سب کے سب پا سکیں۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جو رمضان سے پہلے ان کا دانا پانی اس دنیا سے سمیٹ دیا جائے گا، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنا۔
قسمت کی بد نصیبی کہ ٹوٹی کہاں کمن، جب دو چار ہاتھ لبے بام رہ گیا۔ اتنا قریب آ کے اگر چانس نہ ملے، موقع نہ ملے تو دکھ ہوتا ہے۔ یہ بیل بند کروائیں، انتظامیہ کہاں پہ؟ احباب ذی وقار، ماہ صیام ایمانی بہار کا پیغام لے کے آ چکا ہے اور اتنا قریب ہے انشاءاللہ کہ ایک جھٹکے کی دیر ہے، اللہ ہم سب کو اس تک پہنچائے۔ آغاز میں ایک مثال رکھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ مثال سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ آپ نے اگر کبھی کسی کمرے میں اے سی لگوانا ہو، وہاں کسی ایکسپرٹ کو بلایا ہو اور وہ کمرہ کہ جس کے آپ نے 4 روشن دان رکھے ہوں، 2-4 ونڈوز رکھی ہوں، ہوا کے لیے، وینٹیلیشن کے لیے کھلا ماحول رکھا ہو، تو اے سی لگانے والا آپ کو کہے گا کہ جناب یہ ساری چیزیں بند کرنی پڑیں گی، شیشہ لگاؤ، گتا لگاؤ یا لکڑی کی پھٹی لگاؤ، اسے بند کرو۔ کیوں؟ کہ یہاں سے گرم ہوا آئے گی، اے سی لگانے کا فائدہ نہیں ہے۔ یہاں سے یہ مسئلہ ہے، وہاں سے وہ مسئلہ ہے، ہم اس کی مان لیتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ ٹھنڈک اور کولنگ، اس کے لیے جو ماحول بنانا ہے وہ ضروری ہے۔ یہ مثال ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ آگے کام آئے گی۔ آج کی ملاقات ہماری 25-30 چھوٹے چھوٹے نقطوں کے ساتھ ہے۔ ان نقطوں میں سے ایک بھی نقطہ سمجھ آ گیا تو انشاءاللہ بہار میں سے ہمارا بھی حصہ ہو جائے گا۔ بھائیوں نے عنوان سجایا ہے کہ ماہ صیام ایمانی بہار کا پیغام، اور یہ حقیقت ہے کیونکہ اللہ نے آواز دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اللہ تعالیٰ نے جو آواز دی ہے اس آواز میں خود کو شامل کریں۔ ایمان کرنے والوں، خود کو مومن کہنے والوں، سنو۔ اگر تو ہم واقعتاً مومن ہیں، ایمان والے ہیں، تو ہم انشاءاللہ سنیں گے، کان بھریں گے، اور یہی وہ وقار ہے، اعزاز ہے، رتبہ ہے جس کے اوپر آسمان کے فرشتے بھی رشک کرتے ہیں کہ اہل زمین پہ ایمان والوں کو اللہ بلاتے ہیں۔ تو بھائیو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ مہینہ جو آ رہا ہے اس کے لیے آپ بھی تیار ہو جائیں، میں بھی تیار ہو جاؤں، اور اس ٹائٹل کے ساتھ تیار ہو جائیں کہ انشاءاللہ ہم ایمان والے ہیں۔ یہاں کسی بھی مسلک کو اللہ تعالیٰ نے خاص کر کے نہیں کہا، جس بھی انسان میں ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے، اقرار ہے، اللہ کا اس سے پیار ہے، اس کا رب سے پیار ہے، وہ بندہ اللہ کی آواز پہ کان دھرے، یہ بہار اس کے لیے۔ دوسرے نمبر پہ ہسٹری اور تاریخ کی بہار کو رب دہرانا چاہتے ہیں۔ کسی چیز کو کنڈیشن کیا جائے یا ریپیٹ کیا جائے یا پھر سے اسے لایا جائے تو وہ چیز اہم ہوتی ہے۔ کوئی ماڈل گاڑی کا پہلے کامیاب ہوا اسے پھر سے اعلان کر دیا جائے کہ ہم یہ کریں گے۔ ایک کام پہلے آپ ہاؤسنگ سوسائٹیز کو دیکھ رہے ہیں، ان کا ایک فیز کامیاب ہو جاتا ہے، وہ نئی جگہ پہ پھر اسے شروع کر لیتے ہیں، کسی اور جگہ پہ شروع کر لیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ بڑا زبردست نام کمایا ہے، پہلے پنڈی میں تھے اب لاہور میں آ گئے،
لاہور سے اب جو ہے یہ کراچی کی طرف بڑھے ہیں، مختلف علاقوں کی طرف۔ اللہ فرماتے ہیں دوسرا نقطہ، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ چیز ہی اتنی اہم ہے کہ اس نے اپنی بہاریں پہلی قوموں میں بھی دکھائی، اس نے اپنے اثرات ان لوگوں پہ بھی ڈالے، انہوں نے بھی فائدہ اٹھایا تھا، تم بھی فائدہ اٹھاؤ۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں، تاریخی چیز ہے، قدیمی چیز ہے، پرانی چیز ہے، مجرب ہے، اور اقوام عالم کے لیے ہم نے اس میں فائدہ رکھا۔ حضرات تیسری چیز اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں تقوی کی بہار چاہیے، اپنی سیکیورٹی چاہیے، ڈیفنس چاہیے، پرہیز اور وقایا چاہیے، اپنا تحفظ اور سلامتی چاہیے۔ تو آئیے مومنوں، روزوں کی بہار آ رہی ہے، ہم تمہارا نگران بنا دیں گے، تم روزہ رکھو گے، لعلکم تتقون، ہم تمہیں اس روزے کی برکت اور بہار کی وجہ سے شیطان کے جتنے بھی شکنجے ہیں ان سے بچا لیں، ہم تمہیں اپنی نافرمانی سے بچا لیں گے، اور اس روزے کی برکت اور بہار کی وجہ سے ہم تمہیں جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا لیں گے، اور اس وقائے اور پرہیز اور تقوی کا نتیجہ یہ ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وہ بہاروں والی جنت میں جو چلا گیا اور جہنم سے بچ گیا، یہ اصل کامیاب ہے۔ تو بھائیو، اس آیت میں تین بڑے نقطے پیش کیے گئے، ایمان کی بہار، پورا ماضی اور تاریخ کی بہار، اور ہمارے مستقبل اور فیوچر کی سیفٹی، سیکیورٹی اور ڈیفنس اور تحفظ، اس کی گارنٹی دے دی گئی ہے۔ وہ موسم آ رہا جس میں مزید 7 اور بہاروں اور گارنٹیوں کو اللہ تعالی نے بڑے ہی حسن اور جمال کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، سنیے جو اب چیز آ رہی ہے وہ قرآنی بہار ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم تمہیں وہ مہینہ دینے جا رہے ہیں، وہ دن، وہ ایام، وہ لیل و نہار، وہ ساعات، وہ گھڑیاں، وہ پل تمہیں ملنے آ رہے ہیں کہ جن اوقات میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ بھائیو، جب ہم پیدا ہوئے تو ہم ہر سال کہتے ہیں، بتاتے ہیں کہ مغرب سے پہلے اتنے بجے آپ پیدا ہوئے تھے، اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ وہ سال کتنا اچھا تھا جب میں پیدا ہوا۔ وہ میری جنم بھومی، وہ جگہ، وہ میری ولادت، وہ میری پیدائش کا دن، وہ دنیا میں آنے کا دن، اللہ تعالیٰ کتنے اعزاز کے ساتھ سالانہ اس چیز کو پیش کر رہے ہیں کہ شہر رمضان الذی، اس مہینے کا تعارف یہ ہے، ان دنوں کا، ان راتوں کا تعارف یہ ہے کہ ہم نے اس مہینے میں قرآن کو اتارا ہے۔ بھائیو، پتہ ہونا چاہیے رمضان المبارک کی لیلۃ القدر میں ایک رات میں اللہ نے آسمان میں اول پہ لوح محفوظ سے قرآن کو اتارا تھا، پورا رمضان نہیں، لیکن ایک رات کی برکت کی وجہ سے چونکہ وہ رات رمضان میں آئی، حالانکہ وہ آخری عشرے کی رات ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ نے پورے مہینے کو پروٹوکول دے دیا ہے کہ یہ مہینہ ہے ہی ماہ قرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ لہذا چوتھا اعزاز، چوتھی بہار، قرآن کا مہینہ رب نے کہا۔ اور آپ کو پتا ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب سے سارے ترلے ڈال کے، واسطے ڈال کے، وسیلے ڈال کے کیا کہتے تھے؟ اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک، اللہ تیرے جتنے بھی نام ہیں اسماء الحسنى کا واسطہ، اللہ میں ترلا ڈال رہا ہوں، وسیلہ ڈال رہا ہوں، تیرے سارے ناموں کا وسیلہ، اللہ جو تو نے اپنے نام رکھے ہیں، کسی کتاب میں اتارے ہیں، کسی بندے کو سکھائے ہیں، کسی ملک مقرب کو بتائے ہیں، کسی نبی پر کسی کتاب میں بھیجے ہیں، یا اللہ تو نے اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا تیرے وہ نام تیرے پاس تجھے پتا ہے، تو نے کسی کو نہیں بتایا، تجھے تیرے سارے ناموں کا واسطہ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اس قرآن کو میرے سینے کی بہار بنا دے اور میرے دکھوں کا علاج بنا دے، میری
پریشانیوں کو ٹالنے کا ذریعہ بنا دے۔ قرآن وہ چیز ہے کہ جو دکھوں کو ہٹا کے ہموم پریشانیوں کو سائیڈ پہ کر کے اس جگہ موسم بہار کھلا کھلا پھول انسان کو ہلکا سا پتیوں جیسا جو ہے وہ رنگین بنا دیتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ لہذا چوتھی بات کہ آپ نے اگر ابھی تک قرآن ناظرہ نہیں پڑھا تو شروع کر لیں، آج عزم کر لیں۔ اگر آپ کے گھر میں قرآن مجید نہیں تو آج عزم کر لیں کہ میں نے انشاءاللہ اسے کل خرید لینا ہے، لے لینا ہے، میں نے گھر میں لے آنا ہے۔ اگر آپ نے سینے میں محفوظ نہیں کیا تو عزم کر لیں کہ میں نے جو نیا سوٹ سلوانا ہے اس کے سینے پہ میں نے پاکٹ لگوانی ہے اور اس پاکٹ پہ میں نے قرآن مجید پاکٹ سائز رکھنا ہے۔ اور انشاءاللہ یہاں موبائل رکھتے ہوئے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ویوز کی وجہ سے، شعاع کی وجہ سے، لہروں کی وجہ سے دل کی حرکتیں مضطرب ہوتی ہیں اور دل کی بیماری، دل کمزور ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے یہاں قرآن مجید رکھ لیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان میں قرآن کی یہ برکت ہے کہ تیری باقی پوری زندگی میرا رب الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جیسے ماں بچے کو لٹا کے ہاتھ رکھ دے تو بچہ سکون میں رہتا ہے، تیرے سینے پہ دل کے اوپر جب قرآن ہوگا پاکٹ سائز، انشاءاللہ تجھے وہ سکون ملے گا جو زندگی میں کبھی ماں کی ممتا سے بھی نہیں ملے۔ حضرات، پانچویں بہار اللہ فرماتے ہیں ہدی للناس، انسانیت اغوا ہو گئی ہے۔ آپ جدھر بھی دیکھیں انسان ملتے ہیں، انسانیت نظر نہیں آتی۔ باپ کو دیکھیں اولاد سے غافل ہے، انسان تو ہے لیکن اس کی انسانیت ہوتی تو اپنے بچوں سے غافل نہ ہوتا۔ شوہر کو دیکھیں شادی کر لیے لیکن وہ بہک گیا ہے، وہ بیوی کا نہیں رہا، وہ دائیں بائیں گھوم رہا ہے، اغوا ہو گیا ہے۔ انسان تو ہے، انسانیت نہیں ہے۔ بیٹے کو دیکھیں یہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی اوروں کو ترجیح دے رہا ہے اور اپنے بوڑھے ماں باپ سے بگڑا رہتا ہے۔ انسان ہے مگر انسانیت نہیں ہے۔ آپ کسی بھی رشتے کو دیکھ لیں وہ دوسرے رشتے سے نالا ہے، کچے دھاگے اور کچے ڈور کی طرح پل پل ٹوٹتا ہے، روٹتا ہے، بگڑتا ہے، جان چھڑاتا ہے اور دور نکل جاتا ہے۔ انسان تو ہے مگر انسانیت نہیں۔ ان رشتوں کا جوڑے گا کون؟ ان ٹوٹے ہوئے دھاگوں کو آپس میں ملائے گا کون؟ اور انہیں مضبوط کون کرے گا؟ وصل الارحام۔ ہاں یہ قرآن ہے ہدی للناس، جو انسانیت کا گائیڈ بن کے، انسٹرکٹر بن کے، معلم بن کے، ہادی بن کے، رہبر بن کے، رہنما بن کے، پیشوا بن کے، مقتدا بن کے، انسانیت کی بہار ہر انسان میں لا کے اسے اپنے رشتوں کو نبھانے والا، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، صلہ رحمی کرنے والا بنا دے گا۔ اور یہ آپ کر کے دیکھیں انشاءاللہ جو رمضان میں نہیں ملا پھر وہ کب ملے۔ آج عزم کر لیں، رمضان آنے سے پہلے میں نے آج تک جسے نہیں بھی بلایا، میں نے افطاری اللہ کے لیے کروانی ہے، اپنے ہر رشتے کو اس میں بلا کے ہاتھ جوڑ کے نچلی جگہ پہ بیٹھ جانا ہے۔ میرا رب انشاءاللہ بہار پیدا کر دے گا۔ حضرات، میرا آج موضوع تھا، میں بڑے فخر سے نہیں بلکہ بڑے ہی عاجزی کے ساتھ اللہ کا شکر کرتے ہوئے ایک بات کہہ رہا ہوں۔ میرے پاس ایک کام کرنے والا آدمی، اس کے کسی بیماری میں ہاتھ پاؤں کٹ گیا، مصروفیت نے اس قدر مجبور کر رکھا تھا کہ میں اسے مل نہ سکا۔ کچھ وقت گزر گیا، آج گفتگو کرنی تھی تو ضمیر اندر سے کہہ رہا تھا تو نے جب رشتوں کی بات کرنی ہے تو انسانیت کا رشتہ، اگر کوئی بھی رشتہ نہیں، ایک شخص کے دن، ایک رات یا ایک دن یا ایک پل گزرا ہے ہمسائیگی کا تو اس کے بھی تقاضے۔ رات گیا، جب ملا تو اس کی نظروں میں بھی شکوہ تھا، لبوں پہ بھی شکوہ تھا۔ حضرات، بغیر کسی یہ دیکھے کہ یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے یا یہ مزدور ہے، میں اس کو نہ بھی کہوں، ہاتھ جوڑ کے نظریں جھکا کے میں نے کہا جی میں اپنے کیے پہ شرمندہ ہوں، رب کے لیے معاف کر دینا، چل کے آیا ہوں، امید ہے آپ دل بڑا کریں گے۔ میں قربان جاؤں اس شخص کے
دنیا کی نظر میں ان پڑھ ہوگا، جیسا بھی ہوگا، اس نے دوسرا لفظ نہیں بولا۔ حضرات مزہ تب ہے کہ ہم اپنی انسانیت میں بہار پیدا کریں۔ انسان ہے ہم سب، لیکن حیوانوں سے بھی گئے گزرے۔ یہ مہینہ آ رہا ہے ہدی للناس، مزہ تب ہے کہ میں اپنے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ لوں، اپنے تعلقات کو ملا لوں۔ یہ ڈوریں مل گئی انشاءاللہ العزیز۔ بھائیو آپ دیکھتے ہیں وہ کپڑا جس میں چھید ہوتے ہیں یا جس میں تھوڑی سی ایک تند یا ایک تار نہیں ہوتی، ہم دکان میں سے اسے دیکھ کے چیک کر کے کہہ دیتے ہیں بھائی نہیں، اور اگر وہ دے بھی رہا ہو تو ہم کہتے ہیں تھام کی دوسری سائڈ سے دے دے، میں نے یہ نہیں لینا۔ آپ اور میں رشتوں میں کتنی دراڑیں آ گئی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم انسان ہیں۔ ایک ہی غلطی نے ابلیس کو شیطان بنا دیا، ہم لاکھ جرم کر کے انسان ہی رہے۔ ہدی للناس، مجھے امید ہے کہ ہم اپنی انسانیت کا ایک دفعہ ضرور جائزہ لیں گے۔ اور اس کے بعد حضرات چھٹی جو مجھے اس وقت بہار نظر آ رہی ہے، وبینات، یہاں پہ ہدایت، رہنمائی، انسانیت کی بہار کے ساتھ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى۔ میں ڈرائیونگ کے شعبے سے بھی تھوڑا بہت تعلق رکھتا ہوں۔ ڈرائیور حضرات تشریف فرما ہوں گے، اور ڈرائیور سے مراد میرا گاڑی چلانے والا نہیں، چھوٹی سائیکل چلانے والا بچہ بھی ڈرائیور ہے۔ ان بچوں سے لے کے گھر کے اندر گھر کو چلانے والی خاتون بھی ڈرائیور ہے، اور اپنے باہر کے سیٹ اپ کو چلانے والا ایک انسان بھی ڈرائیور ہے۔ ہم جب کچھ بھی کرتے ہیں تو ہمیں کاشنز کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے بھائی ساؤنڈ چلا رہے ہیں، ان کے سامنے جتنے بٹن ہیں ان کے نیچے کچھ نہ کچھ ضرور لکھا ہوا ہے کہ ان کو اسے آپریٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ڈرائیور کو سپیڈ میں جانا ہوتا ہے، اچانک آگے موڑ ہے اسے پتا نہیں، لیکن موڑ سے پہلے اگر ایرو کا نشان بنا ہوا ہے تو اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، سپیڈ سلو کر لے، خود کو سنبھال لے تاکہ وہ سڑک سے نیچے نہ اترے، کوئی برا منظر نہ دیکھے، کلٹی نہ ہو جائے، کوئی انسیڈنٹ یا حادثہ یا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، تو اسے کاشنز کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس روڈ کے اوپر یہ ہو اسے ہم سیف وے جانتے ہیں۔ موٹر وے کو کیوں محفوظ سمجھا جاتا ہے کہ کناروں سے کوئی جانور نہیں آ سکتے، جالی لگی ہوئی ہے، اور پھر بارڈر لگا ہوا ہے، گاڑی اگر ٹکرائے بھی تو اندر اندر رہنے کی امید ہے، واپس مڑے گی، اور ہر جگہ پہ ریفلیکٹرز لگے ہوئے ہیں، آئی کیٹس لگی ہوئی ہیں، تو یہ چیزیں راستے کو سیف بنا دیتی ہیں۔ قرآن کیا ہے؟ یہ دنیا کی راہوں میں بینات من الہدی، ایک قدم کے اوپر کاشن دیتا ہے، ایرو دیتا ہے، نگرانی کرتا ہے، اشارے دیتا ہے، رہنما بنتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہیں کہے گا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا، محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے، خوشخبریاں دینے والا بنایا ہے۔ کہیں کہتا ہے محبوب آپ کو سراج منیر بنایا ہے۔ جب میں قرآن پڑھوں گا نا ایمان کی بہار اس رمضان میں، اور میں قرآن کو سمجھ رہا ہوں گا، میں اشاروں کو جانتا ہوں گا۔ آپ کو پتا ہے ڈرائیونگ لائسنس لینے کے لیے اشاروں کا جاننا بھی ضروری ہے، اگر صحیح لیا ہو۔ اشارے پہچان ہوتا ہے۔ اب مومن نے قرآن صحیح پڑھا ہو، صحیح، جب لفظ سراجن پہ آئے، منیرہ پہ آئے، پھر وہ اس اشارے کو سمجھ جائے گا تو کبھی ڈرائیونگ کے رولز کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ بھائیو میں دن کو اپنی موٹر سائیکل چلا کے جاتا ہوں، میری لائٹیں جلی ہوتی ہیں تو مجھے ساری قوم آگے اشارے کرتی ہے، میں ان اشاروں کو سمجھ جاتا ہوں، حالانکہ مجھے نہیں نظر آ رہی، لیکن قوم نے بتایا ہے کہ تیری ہیڈ لائٹ جل رہی ہے۔ بچہ بھی کہہ دیتا ہے، جوان بھی کہہ دیتے ہیں، بزرگ بھی کہہ دیتے ہیں، اور میں شکریہ سے سر کو جھکا کے بٹن آف کر دیتا ہوں، لائٹ بند کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ بچے نے کیا پیغام، بڑے نے، بزرگ نے کیا دیا ہے؟ میں نہیں دیکھتا پیغام دینے والا کون ہے، اور جانے والا شیعہ ہے، سنی ہے، وہابی ہے، کوئی مسلک ہے، مسلمان ہے، نن مسلم ہے، ہم فوری اشارہ کرتے ہیں، اور یہ اشارہ ہم مانتے بھی ہیں۔ پیغام کیا ہوتا ہے کہ جب آسمان پہ سورج طلوع ہو چکا ہے تو مننے بھائی، بابو بھائی، بزرگوں، ہیڈ لائٹ بند کر لو، اس کی ضرورت نہیں ہے، آسمان کا سورج طلوع ہو چکا ہے۔ اور جب سراج منیرہ پہ آؤں گا نا
تو قرآن کہے گا مومن، او مسلمان، او انسان، ایک بات بتا، تو نے کوئی اپنا کسی امتی کی لالٹین دیا موم بتی اگربتی تو نہیں جلا رکھی؟ بندہ سوچے گا جلائی ہے، تو اللہ کہے گا سراج منیرہ، پھر میرے محبوب کے سورج کو دنیا میں طلوع کرنے کا وعدہ کیا۔ میں نے سراج منیر کا، میں نے قمر منیر کا، میں نے تیرے محبوب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آفتاب رسالت کو جب اس دنیا میں طلوع کر رکھا ہے، جس میں دن بھی رات، رات بھی دن برابر، لیلھا کنہارھا، جہاں رات ہے ہی نہیں، دن ہی دن ہے، ہر طرف روشنی ہے، تو پھر نبی کی اس رسالت کے سورج کے ہوتے ہوئے تو نے کسی امتی کے دیے لالٹین موم بتی کو کیوں جلایا ہوا ہے؟ بجھا دے، قرآن اشارے دے گا۔ اگر میں اشاروں کو سمجھتا ہوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع بن جاؤں گا۔ قرآن کہتا ہے سامنے ماحول خراب آ رہا ہے، لا تقربوا الزنا، ذرا پیچھے رہے، ذرا اشارے سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ کھمبا آتا ہے، کھمبے کے اوپر تاریں ہوتی ہیں، ایسے بنی ہوئی ہوتی ہے ہڈی اور بنی ہوتی ہے کھوپڑی۔ ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں بارش ہو رہی ہوتی پوت کرنٹ آیا ہوں کتے ارتھ نہ پہ جی، مڑ کے ٹنگیا ہمیں پیچھے رہے، پیچھے رہتے ہیں کہ نہیں؟ اور کئی گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے پریشر بریک ہے، فاصلہ رکھیے۔ آج میں آ رہا تھا کہ رکشے پہ لکھا تھا فاصلہ رکھیے وگرنہ پیار ہو جائے گا، اور وہ جو پیار ہوتا ہے نا پھر شکل بھی نظر نہیں آتی۔ تو قرآن بھی کہہ رہا ہے لا تقربوا الزنا، آگے ایریا خراب ہے، ماحول خراب ہے، دلدل ہے، پھنس گیا تو دھس گیا، دھس گیا تو نکل نہیں پائے گا۔ دیکھنا یہ پیار تیرے وقار کو، عزت کو، آبرو کو کہیں ملیا میٹ کر کے برباد کر کے نہ رکھ دے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، قرآن کہتا ہے، اور کہے گا پینے کا ماحول ہے، جام لگے ہوئے ہیں، قرآن کاشن دے گا، نو نو اشارے آتا ہے نا۔ اسی جگہ پہ دولہا صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، ساتھ میں ماشاءاللہ شبالہ بھی بیٹھا ہوتا ہے جسے آپ سڑوالا کہتے ہیں، اسے ہم نے چیک کرنے کے لیے چیک کر رکھا ہوتا ہے، دودھ پی کے ویہ ویچ کوئی مال ہوتا تھا نہیں۔ اب وہ گھونٹ لگا کے اشارہ کر دیتا بھاجی تہاڈے پین والا نہیں، ٹل لا لین سارے نہیں پیندا، کیوں؟ اس نے کہہ دیا۔ اب قرآن بھی کہہ رہا ہے انما الخمر، یہ سامنے جو آ رہی ہے شراب ہے، وسکی ہے، ایک نمبر ہے، باہر سے آئی ہے، ولیتی ہے، اور ماشاءاللہ جام پڑے ہیں، ساری قوم کہہ رہی ہے پی پی تیرا ٹھنڈا ہوئے جی، تینوں مولوی ہونا نل کی۔ قرآن کہتا ہے وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، ہم تو اشارہ کریں گے، ارے جام پہ جام پینے کا کیا فائدہ، شام کو پی صبح اتر جائے گی، دو گھونٹ کتاب و سنت کے پی کے تو دیکھ پوری زندگی مزے میں گزر جائے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، قرآن اشارے کر کے تمہیں بتائے گا۔ تو بڑا تیز چل رہا ہے، قرآن کہے گا تھوڑا ہاتھ ہولا رکھ، ہاتھ ہولا رکھ، ظلم میں تیزی نہ دکھا، ہم نے تیرے سے پہلے بڑے بڑے اڑا ڈالے، گھما ڈالے، مار ڈالے، بگڑے ہوئے میں نہ کر، ہم نے میں ایسے ختم کرتے ہیں، چوری کے نیچے لاتے ہیں تو پھر وہ میں ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھ شیطان کی میں کو اور اس کی انا کو، دیکھ نمرود کی میں کو اور اس کی انا کو ہم نے مچھر سے جوتوں سے مروایا، دیکھ فرعون کی انا کو ہم نے گوتوں سے مروا ڈالا، اور دیکھ قارون کی انا کو ہم نے زمین میں دھسا ڈالا۔ قرآن تو اشارے کرتا ہے اپنی انا روک، اناروک اشارہ ہے، اور اس اشارے کی ترجمانی قصور کے بابا جی نے کی تھی۔ کہتے ہیں کہ پھولاں دا تو عطر بنا، دو جگہ پہ پھول بڑے گرتے ہیں، ایک قبر پہ اور دوسری ماشاءاللہ اس حصے پہ جب چڑھتا ہے نا دولہا، ایک جب آگے جاتا ہے جنت کی طرف دولہا بن کے، اور ایک یہاں آتا ہے تو پھول گرائے جاتے ہیں۔ ہر پھول کے مقدر میں کہا ناز عروس، کچھ پھول تو کھلتے ہیں مزاروں کے لیے، اب کیا ہے؟ بابا جی کہتے ہیں کہ پھلاں دا تو عطر بنا تے عطراں دا پھر کٹ دریا تے دریا وچ پھر رج کے نہا تے مچھیاں وانگوں تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔ بہار ان پھولوں سے نہیں آنی، عطر سے نہیں آنی، ان خوشبوؤں سے نہیں آنی، یہ لگائے ہوئے پرفیومز کے پشپ پہ نہیں آنی۔ ذرا اپنی میں اور اپنی انا کو روک، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، یہ تیرا قرآن تجھے اشارے کر رہا ہے۔
جہاں ٹریک اچھا ہوگا قرآن کہے گا جلدی کرو تیز سپیڈ، آپ لکھا ہوتا ہے کہ نہیں یہاں سلو ہو جائیں سپیڈ 50 کر لیں، اس سے بھی نیچے کر لیں، کلر کہار سے اترتے ہوئے ادھر کو آتے ہوئے ماشاءاللہ کیا لکھا ہوتا ہے قدم قدم پہ، سامنے کیمرہ ہے پولیس ہے فلاں ہے، ہم بریک رکھ کے 30-50 سے اوپر نہیں جاتے، اوپر گئے تو پکڑے گئے، اور اگر نہ پکڑے گئے تو فیصلہ آباد سے نکلنے والی وہ بس جو 100 سے زیادہ بچوں کو لے کے جا رہی تھی اور اتنے ہی لاشیں لے کے واپس آ گئی۔ حضرات وہ منظر کیا تھا کہ دنیا نے اصول نے روکا تھا کہ راستہ ٹھیک نہیں، ہموار نہیں، برابر نہیں، لہٰذا اپنی سپیڈ کو سلو کر لو، وہ نہیں ہوئے تو حادثہ دیکھ لیا، لاشیں ملی۔ جب رب کہہ رہا ہے کہ ذرا دھیرے دھیرے، ذرا ہولے ہولے، ذرا آرام سے آ، ہم نہ رکے تو منظر اس سے بھی برا ہو سکتا ہے۔ اور جب ٹریک صاف ہو جاتا ہے، سپیڈ لکھ دی جاتی ہے 120، آپ دوڑے، قرآن بھی کہتا ہے ماحول نیکی کا ہے جلدی کر، ساریو دوڑو، سپیڈ پکڑ لو، وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، نیکیوں کا بہار کا موسم ہے، اب مقابلے پہ آتے ہو تو آؤ، جاگنے کا مقابلہ، قیام کا مقابلہ، رکوع کا مقابلہ، سجود کا مقابلہ، تلاوتوں کا مقابلہ، اور خیرات کا مقابلہ، نیکی کا مقابلہ، اور عطیات کا مقابلہ، زکات کا مقابلہ، غریبوں کی خدمت کا مقابلہ، رب کے گھروں کو بڑا کرنے کا مقابلہ، وسیع کرنے کا مقابلہ۔ دنیا میں ہم بولیاں دیتے ہیں کہ نہیں، مال کنے دا جی میں 1 لاکھ دی بولی دینا، نیلامی ہو رہی آپ کتنے کی 1-10، چلتے چلتے کروڑوں پہ چلے جاتے ہیں۔ یارو یہ ایمان کی بہار کے موسم میں عجیب منظر دیکھتا ہوں، ایک رمضان آیا ہوتا ہوں مسجدیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، اگلے رمضان میں آتا ہوں تو دیکھتا ہوں ماشاءاللہ وہ ڈبل ہو چکی ہوتی ہے۔ مجھے اللہ والی کا بھی تھوڑی تھوڑی سمیل آ رہی ہے کہ یہ مسجد وسیع ہو رہی ہے اور اس پہ کروڑوں لگ رہے ہیں، لاکھوں کا انتظام ہو چکا ہے۔ اسی طرح کی اور کتنی کتنی مسجدیں تو ہوتی اللہ کی، انہوں نے وسیع ہونا ہوتا ہے، مناظر بڑے عجیب ہوتے ہیں، حال سنگل ہوتے ہیں، میں نے ڈبل ٹرپل ہوتے دیکھے، ایک نام پہ ہوتے ہیں، بڑھتے دیکھے، میں نے ویرانوں میں مسلح بچتے دیکھے۔ بلڈنگیں میرا رب بنوا دیتا ہے، کوشش تھوڑی آپ کریں، مقابلہ آپ کریں، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اشارے موجود ہیں، لیکن اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس اشارے کو فالو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ بہار کا سیزن، عزت کا سیزن، آبرو کا سیزن، مقام ملنے والا، قرآن اس کے بعد کہتا ہے مزید ہم آؤ آپ کو دیتے ہیں، اور وہ کیا ہے والفرقان، فرقان کی بہار آپ نے کبھی دیکھی ہو؟ میرے ساتھ 3 دوست تھے، ہم رات کو ایسے ویرانے میں تھے جہاں داخل ہونے سے پہلے دوستوں نے کہا اس علاقے میں نہ جاؤ، رات کا ٹائم ہے، خطرناک علاقہ ہے، نہ جاؤ۔ پچھلے دنوں میں سندھ میں تھا تو 5-7 دوستوں سے فون پہ بات ہوئی، سارے ہی کہہ رہے ہیں نہ جائیں، راستہ دن کو ٹھیک نہیں، آپ رات کو جا رہے ہیں۔ خیر مجبوری تھی، ہمیں جانا تھا، نکلے۔ ایک جگہ ایسی آئی کہ جہاں 5 راستے نکل رہے ہیں اور کسی جگہ کوئی اشارہ، کوئی کاشن، کچھ چیز نہیں، اب کدھر کو جائیں؟ فون لگاتے ہیں تو سگنل نہیں ہے، جنگل اور ویرانہ ہے، راستے 5 ہو رہے ہیں۔ اللہ خیر، وہاں میرے دل میں خواہش آئی کاش اتنے ساڑھے پنجاب ورگا کوئی جہاز ہی بیٹھا ہوں اس طرح۔ یہ بھی بڑے کام کے ہوتے ہیں، نکمی نہیں کوئی چیز زمانے میں، برا نہیں کوئی قدرت کے کارخانے میں، ہم ان سے بھی بڑے بڑے کام لیتے ہیں۔ انہیں ایئرپورٹس کا علم ہوتا ہے، کس کے جو ہے روٹ کون سا ہے، فلائٹ کس طرف جانی ہے، کون سی گلی کس طرف جاتی ہے، بڑی جان پہچان ماشاءاللہ بڑے پہنچے ہوئے۔ اب مجھے پنجاب یاد آیا، میں نے کہا کاش لوگوں زندگی میں بڑے موڑ آتے ہیں جہاں بندے کو اپنے گھر، اپنی منزل کی طرف جانا ہوتا ہے، تیزی ہوتی ہے، مگر رستے اتنے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا، بندے کو وہاں امید ہوتی ہے اللہ کوئی مل جائے جو بتا دے۔ والفرقان، اللہ کہتے ہیں دنیا میں بڑے رستے ہیں، میرا قرآن تجھے بتائے گا تیری منزل جنت کدھر ہے، تمہیں جانا کدھر ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، تمہیں فرق کر کے بتا دے گا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ حضرات اس سے بھی بڑا دل بہار اور اتنے چہرے پہ رونق اور تازگی، مجھے وہ منظر نہیں بھولتا۔ میں کہروڑ پکا سے آگے جو ہے اپنے ہی وطن کی طرف جا رہا تھا،
اچانک راستے 3 ہو گئے، نہریں آ گئی، میں بڑا پریشان، گاڑی روکی، دعا کی اللہ کو بھیج، خیر ایک نا وہاں پہ بنی ہوئی تھی کوئی جگہ، اس جگہ کے نیچے مجھے نا کوئی ہلنے کی آواز آئی، میں گاڑی سے اترا گیا، ماشاءاللہ جہاز جیڑا سی نا وہ اپنا فلائٹ پھڑن ڈیا سی، میں کہا بیرے میں کہا یار میں بھولپور نو جانا رستہ، کہندا سائیڈاں والے 2 چھڑ دے، ادلے دے وچوں اگوں جا کے سجے ہو جی۔ اس کے یہ جملہ میرے لیے اس وقت چہرے کی تازگی بن گیا، رونق بن گیا، بہار بن گیا، خوشی بن گیا کہ کسی نے رستہ تو بتایا۔ ارے آج دنیا میں اتنی راہیں ہو گئی، اتنے چینلز ہو گئے، اتنی دعوتیں ہو گئی، اغوا کرنے والے ہو گئے، اتنے بہکانے والے ہو گئے۔ آج مومن تیرے لیے اگر جنت اور صراط مستقیم کے لیے اہدنا الصراط المستقیم کی راہ دکھانے والی کوئی کتاب ہے وہ رب کا قرآن ہے۔ لہذا اس بہار کی طرف لوٹا کر، اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد مزید بھی کہتے ہیں والفرقان، بھول بھلائیوں سے نکل۔ حضرات مزید یہ بہار دکھانا چاہتا ہوں، میرے مالک فرماتے ہیں ماحول بننے لگا ہے، بہار کا ماحول آنے لگا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اذا، اپنے محبوب کو کہا کہ ان کو کہو اذا جاء رمضان، 11 مہینے کے بعد جب 12واں مہینہ آتا ہے نا، میں پتہ ہے کیا کرتا ہوں، میں سب سے پہلے ماحول بناتا ہوں۔ ماحول بنے گا نا، یہاں پروگرام ہو رہا ہے، ماحول بنا، یہ صوفہ یہاں نہیں تھا، اسے کہاں سے اٹھا کے کہاں لایا گیا، کون سا کپڑا بچھایا گیا، کیا سارا سیٹ اپ لگایا گیا، تو پہلے سیٹ بنایا جاتا ہے۔ اللہ نے تیرے میرے لیے مہمان نوازی کا سیٹ اپ بنایا ہے، عرش بری سے اہل زمین کے لیے اللہ نے کہا جنت کے سارے دروازے کھول دو، فتحت ابواب الجنہ، اللہ جنت کے دروازے کھل گئے ہیں۔ کہا جنت کے دروازے اکیلے کھلے رہیں تو کیا مزہ آئے گا، آسمان کے دروازے بھی کھولو۔ وفتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے بھی کھل گئے۔ بھئی سارے دروازے کھلے ہوں، ہوا نہ آئے تو کیا مزہ۔ اللہ نے کہا وفتحت ابواب الرحمہ، میری رحمت کے دروازے میں نے کھول دی۔ اب ان دروازوں سے جنت کی ہوا بھی آئے، میری رحمت کی ہوا بھی آئے، اور جس جس کو یہ چھوتی جائے، تھپکیاں دیتی جائے، اس کو سلا کے جنت کے رستے پہ چڑھا کے میری جنتوں کی طرف پہنچائے۔ آواز آئی رستے میں، اگر یہ ونڈو کھلی ہیں تو گرم ہوا نہ آ جائے۔ اللہ نے کہا وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، جہنم کے دروازے بند کر دو جہاں جہاں سے۔ میرے کمرے میں اے سی لگ رہا تھا تو میں نے نا وہاں چولہا جلا دیا، وہ چیک کر رہے تھے، ایسے ہی میں نے بیٹے کو کہا سلنڈر والا چولہا پکڑ کے لاؤ، وہ اے سی چیک کرنے لگے تو میں نے چولہا جلا دیا۔ کہندے پروفیسر صاحب کی ہویا جے انہوں تو بند کرو، ٹمپریچر دا کداں پتہ لگوا کم کرن دیا۔ ہم دنیا میں کہتے ہیں چولہے بند کر دو، گرم چیز اندر نہ چلے۔ رب نے کہا جہنم بند کر دو، جہنم بند ہو گئی۔ اچھا جہنم بند ہو گئی ہے، جنت کی طرف جانے کی راہیں بھی کھل گئی ہیں، اور اللہ نے کہا اغوا کرنے والے جتنے شیطان ہیں وہ بھی باندھ دو، کوئی بہکائے نہ، کوئی میرے بندے کو ادھر سے ادھر نہ لے جائے۔ بڑی جگہ ہوتی ہیں، میں فیصل آباد میں ایک بازار ہے کچہری بازار، وہاں 3 دکانیں ہیں پلاؤ کی، اکثر ساتھی جانتے ہوں گے جہانگیر مرغ پلاؤ، ایک ان کا دادا تھا اس کی تھی، اس کے بعد آگے بیٹے اور بیٹوں سے چچے تائے بن گئے، سب نے لکھ لیا جہانگیر اصلی مرغ پلاؤ۔ ان میں سے ایک دادا کے اسلوب پہ چلتے ہیں، 2 اپنی مرضی سے لوگوں کو لوٹتے ہیں، باہر دروازوں پہ کھڑے ہو کے اصلی جہانگیر جی ادھر آ جاؤ، ماشاءاللہ چیز 100 کی ہوتی ہے، بعد میں بل جو ہے وہ 900 بنا دیتے ہیں، لوگ کی پھر گالاں کٹ دے، پٹ دے، باہر نکل دے۔ تو اس طرح کے لوگ بھی کچھ ہوتے ہیں جو بندوں کو آوازیں دے دے کے بلا لیتے ہیں، بہکا کے لے کہیں اور جاتے ہیں، نام اصلی کا لیتے ہیں، اصلی ہوتا نہیں، طریقہ اور ڈھنگ اور۔ اللہ نے کہا جتنے بھی شیطان اور شیطان کے شتونگڑے اور جتنے بھی یہ 2 نمبر ہیں ان کو باندھ دیا جائے تاکہ میرا بندہ شکوہ نہ کرے۔ اللہ ہوندا تو تیرے ال پیا سا رستے چ مینوں ادھر لے گیا، میں چلیا تے ڈیوو تے سا اگو 2 نمبر ڈیوو کھڑی کر کے کہن ڈیا سی آ جاؤ لاہور 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 لاہور، میں بہ گیا، مینوں پتہ نہیں لگا، انہیں تو رستے جلیل کر ماریا۔ اللہ نے کہا ایسا چکر بھی نہیں، صرف میرے رہنما، میرے امتی، دین بتانے والے، حق بتانے والے، انبیاء کا مشن دینے والے، ہاں وہ سلسلۃ الشیاطین، شیطان باندھ دیے گئے۔ آواز کون دے رہا ہے؟ ہاکر کیڑے نے؟ شیطان دے ہاکر بند۔ میں فیصل آباد میں جب 89 میں پہلی دفعہ آیا
واپس جانا تھا بہاولپور، ایک نے میرا بیگ چھین لیا، دوسرے نے جفا مار لیا، تو چوتھا کہی جائے پاجی یہ دونوں ہی صحیح نہیں، میرے ہل آ جا، انہاں دنوں رولنا ہی، انہاں چیچا وطنی بھیج دینا ہی۔ خیر میں نے ان سے جان چھڑائی، اس کی طرف گیا، حال اودا بھی اودا دا ہی نظر آیا۔ پھر تھوڑی جی اپنی عقل لڑائی کہ نہیں یار جانا تے توڑ دی کوئی گڈی لبے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ کو بھی یہاں کئی دفعہ ایسے مسائل بنے ہوں گے اڈے کے اوپر، خصوصاً عید پہ آنے والی ہے، اپنے بچوں کو لے کے جب سسرال یا میکے جانا ہوتا ہے، بڈھی نو کوئی گھیری کھڑا ہوندا، بیگ نو کوئی کھچ کے لے جاندا، بچے نو کسی نے پھڑیا، مینوں جپا کسی نے ماریا۔ تو میرے بھائی ایسے ماحول ہوں گے، اللہ کہتے ہیں ہم نے وسلسلۃ الشیاطین، آواز کون دے رہا ہے؟ اللہ خود آواز دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں آواز دے رہا ہوں، کمپنی کا مالک، اور کیا کہتا ہوں؟ یا باغی الخیر اقبل، اوے للیانی کے فقیر، اوے یہاں کے واسی، او میرے بندے، جنت میں جانا ہے ادھر آ جا، اوے تجھے محلات چاہیے ادھر آ جا، او میری رضا چاہیے اقبل آ جا، او میری محبت لینی ہے آ جا، مجھ سے ملاقات لینی ہے، واسجد واقترب آ جا، ویا باغی الشر اکثر، روزیاں جو تھیٹر ویکھن والیا تم ہی موڑیا جے تو اج نہ آئی ہوں تو کدوں آئے گا؟ اوے فلمیں دیکھنے والے تو بھی آ جا، اوے شرابیں چڑھانے والے تو بھی آ جا، اوے سگریٹ پینے والے تو بھی آ جا، اوے پان لگانے والے تو بھی آ جا، اوے بیڑی ہڈی پہ مرنے والے تو بھی آ جا، اوے بیوی ٹی وی کو ٹائم دینے والے تو بھی آ جا، ویا باغی الشر اکثر، میرے سے دور دور بھاگنے والے قریب آ جا۔ رمضان میں بھی نہ آیا تو کب آئے گا؟ اتنے سندر ماحول میں بھی نہ آیا تو کب آئے گا؟ جنت کے کھلے دروازوں میں نہ آیا تو کب آئے گا؟ آسمان کے کھلے دروازوں میں بھی نہ آیا تو کب آئے گا؟ اور میری رحمتوں کے سائے میں بھی نہ آیا تو کب آئے گا؟ میں خود آوازیں لگا رہا ہوں تو اب بھی نہ آیا تو کب آئے گا؟ ایسی بہار، ایسا موسم، ایسا منظر پھر سے نہیں ملتا، لہٰذا قدر کریں میرے بھائیوں۔ اس ایمانی بہار کے بعد مجھے اس وقت جو آواز دینی ہے وہ ایک اور بہار ہے جو 11 مہینے تیرے میرے گھر میں نہیں رہتی، وہ ہے سحری کی بہار، سحری کی بہار، اور مجھے اس میں کچھ میسج بھی دینے ہیں۔ آپ نے کہا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو، اس میں زمین کو بھی بابرکت بنا دیا جاتا ہے، اطراف کو بھی بابرکت کر دیا جاتا ہے، ہواؤں کو بھی بابرکت کر دیا جاتا ہے، جو آگ چولہے کو ٹچ کرتی ہے اسے بھی مبارک کر دیا جاتا ہے، جن ہاتھوں میں آٹے کے پیڑے ہوتے ہیں وہ بھی بابرکت بنا دیے جاتے ہیں، جو لقمے توڑتے ہیں انہیں بھی بابرکت کر دیا جاتا ہے، جو منہ لب دانت ہلتے ہیں ان میں بھی برکت ہوتی ہے، اور آسمان سے بھی برکتیں اترنے لگتی ہیں۔ فإن فی السحور برکہ، اس کے ایک ایک گھونٹ میں رب نے برکت رکھی ہے، برکتوں کو سمیٹنے کے حوالے سے کہوں گا ہمارے گھروں میں بڑی پرابلم ہوتی ہے، سحری کنے بناونی، واریاں لگیاں ہوندیاں، اور ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے جان میری چھوٹ جائے کوئی دوجی اٹھ کے بنا لے، نہیں، گھر کا ایک ایک فرد کچھ نہیں بھی کرنا تو اٹھ جا۔ تسحروا فإن فی السحور برکہ، آٹا نکال آٹے میں برکت، پانی لے پانی میں برکت، پانی آٹے میں ڈال ان میں برکت، ہاتھ آٹے میں رکھ دودھ اس میں برکت، پیڑا بنا اس میں برکت، چولہے پہ رکھ اس میں برکت، کھڑی ہو جا اس میں برکت، ساتھ مشورہ دے دے اس میں برکت، چمچ پکڑا دے اس میں برکت، سب کی سب گھر کی عورتیں بچیاں جاگ جائیں، مدد کریں، خصوصاً جڑے چودھری نے نا یہ بھی جاگ جان وہ بھی برکت، انہیں کہنا ہوتا مینوں ادوں اٹھایا جدوں مولوی جان دیتی، نہیں اٹھ جا۔ تسحروا، سحری میں جاگ اس میں برکت، گھر والوں کو دہی لا دے اس میں برکت، دودھ لا دے اس میں برکت، بازار سے سامان لا دے اس میں برکت، اٹھ کے دسترخوان لگا دے چھوٹا نہیں ہو جائے گا اس میں برکت، اٹھ کے معاونت کر دے اس میں برکت، بچے نہیں اٹھتے آنکھوں پہ پانی ڈال اس میں برکت، ان کو بغل میں لے کے آ جا اس میں برکت، وہ نہیں بھی کھا رہے تو ان کے منہ میں لقمہ ڈال برکت، اگر ویسے نہیں کھاتے اپنے منہ میں ڈال کے چبا کے پیار سے چوگ دے دے، جیسے ایک جانور اپنے بچے کو دیتا ہے، لے چوگا چگلے موریا میرا بیٹا برکت ہے لے لے۔ تسحروا فإن فی السحور برکہ، ایسی برکت باقی 11 مہینے تیری میری صبح سے پہلے گھر نہیں جاگتے، دلیل لینی ہے تو جا دیکھ کوئی گھر سویا ہوا۔ حضرات دو بہاریں اور دکھانا چاہتا ہوں افطاری کے وقت کی ہیں، للصائم فرحتان،
ہمیں دو موقع بڑے زبردست ہوتے ہیں. ایک جدو اسی جمے ہوئی ہے, ایک جدو شادی دی اینیورسری ہوئے. اینیورسری دا تو مینوں پتہ نہیں, شادی دے موقع تے شادی کراؤندے ہیں بڑے ماشاءاللہ ارمان خواہشاں خوشیاں, نہ بھی میک اپ کیتا ہوئے نا ایویں گلاں لال ہوئیاں ہوندیاں. ہوتا ہے کہ نہیں؟ وچوں وچوں ہسدے ہو, حقیقت ہے چاہ ہی وکھرا ہوندا ہے. واحد کام ہے بندہ 100 سال دا بڈھا بھی ہو جائے تے چاہ ہی رہندا ہے. للصائم فرحتان, روزے دار کے لیے دو موقع ایسے ہیں, پوری کائنات کی ہر خوشی ایک طرف, یہ دو خوشیاں ایک طرف. آئیے وزٹ کروانے لگا ہوں. پہلی خوشی, بچے من کے سچے ہوتے ہیں, اسی تھوڑے جے پکڑوڑ ٹینڈے بن جانے ہیں نا, اپنے تو خوشی غمی ظاہر ہی نہیں ہون دیندے. جویں پکڑوڑ ٹینڈا پایا ہوئے نا, انہوں جیڑا مرضی مسالہ لا لو انہیں گلن دا نا ہی نہیں لینا. لیکن بچے من کے سچے, ان کو صبح کہیں نہ رکھ, انہیں کہنا میں ماما رکھنا ہی رکھنا روزہ, چاہ ہی الگ ہوتا ہے. پھر وہ کہتا ہے نہیں بیٹا دن بڑا لمبا ہے, دن نہیں ماما میں چڑی روزہ رکھ لوں. اچھا اس نے چڑی روزہ بھی رکھا ہوتا ہے. شام کو جب دسترخوان لگتا ہے نا, اللہ کی قسم دل کرتا ہے سارے بچے اکٹھے کر کے بٹھا دوں. وہ چیزوں کو دیکھ دیکھ کے جتنا خوش ہو رہے ہوتے ہیں نا, وہ خوشی میری خوشی کا باعث بن جاتی ہے. یہ کملائے ہوئے پھول, 16 گھنٹے کا روزہ, بھوک اور پیاس, لیکن چہروں پہ تازگی, روح افزا جام شیریں, یہ وہ ماشاءاللہ اپنے اپنے مشروبات, سادہ پانی, کھجوریں اور سموسے پکوڑے, جو بھی منظر ہیں, ان کو دیکھ کے جو خوشی اس بچے کے چہرے پہ ہوتی ہے, یا کبھی تجھے مجھے بچپن میں ہوئی تھی یاد کرو. حضرات للصائم فرحتان, محبوب اس کی منظر کشی کرتے ہیں. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. ابھی گھونٹ لیا نہیں, پیاس بجھ گئی ہے, رگیں تر و تازہ ہو گئی ہیں, اجر ثابت ہو گیا ہے, رب راضی ہو گیا ہے, اللہ دن پورا ہو گیا ہے. اور پتہ ہے یہ کتنی چھٹی ہوتی ہے, کھجور منہ میں لیتے ہی سکولوں جدو چھٹی ہوئے نا, میں تو سوچدا ہوں اللہ ہر دن ہی ادا ہوئے, 5 پیریڈ 6 پیریڈ تو بعد 8 پیریڈاں تو بعد جدو آئی دی نا گھنٹی, تے اسی سارے ہی پاویں بڑے ہوئیے تے پاویں چھوٹے, چھٹی. وہ جب دوڑتے ہیں نا, اس دوڑ کا اپنا ہی مزہ ہے. اور گیٹ کی طرف حالانکہ روز جاتے ہیں, وہیں سے آئے تھے, لیکن اس کا مزہ ہی اپنا ہے. اور جب کہتے ہیں ذهب الظمأ, چھٹی, اللہم لک الصوم وعلی رزقک افطر, یہ خوشی محبوب نے کہا روزہ کھولتے ہوئے جو مومن کو ملتی ہے نا, ساری دنیا اپنی بہاریں لا کے قدموں میں رکھ دے, اس ٹائم کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور دوسرا موقع جب رب سے ملاقات ہوگی, جب رب سے ملاقات ہوگی. بھاجی صدیاں دا وچھڑیا 4-5 سال باہر لا کے آیا ہوئے, تے پہلی دفعہ ایئرپورٹ تے اگے سجن کھلوتے ہون تے اس ویلے جڑا منظر ہوندا نا ملن دا, اس منظر جیسا میں نے منظر نہیں دیکھا. یہ تو رب سے ملاقات ہے, یہ تو بندے کی ملاقات ہے, خالق سے مخلوق کی ملاقات ہے. آئیے اس بات کو بھی ہم نے سمیٹنا ہے. اور اس کے بعد مجھے جو کہنا ہے, اللہ کرے آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے. میں اپنے وقت میں اسے سمیٹنا چاہ رہا ہوں, وہ ہے راتوں کے قیام کی بہار, نائٹ پیکیجز. نائٹ پیکیجز سب سے شروع میں جو پہلا پیکج آیا تھا نا, لیڈیز فرسٹ والا, وہاں سے لے کے آج تلک کے ہر نائٹ پیکج کے لیے دعوت ہے جوانوں کی جوانی کو. اس دفعہ ایک گروپ ملا کہندے ساجد صاحب اس دفعہ رویا واہ لمبا ہے, ادھے مئی چ تے ادھے جون چ, تے تپدا سورج کی کران گے, پتا پانی ہون ڈیا. اسی جمعے مجھے ایک نوجوان ملا, میں نے اس صدی میں اس سے خوبصورت جوان نہیں دیکھا تھا, جمعہ پڑھنے آیا اس صدی میں اس کو دیکھتے ہی ماشاءاللہ پڑھنے لگا. میں نے کہا کیا رشک والی اس کی ماشاءاللہ صحت. تے جڑا انہیں سوال پوچھیا انہیں مینوں ٹھوس کرتا, کہندا ساجد صاحب میں بندہ ڈرائیور 24 گھنٹے ڈرائیو چ رہنا, تے پورا سال رہنا, تے روزہ رکھ نہیں سکدا, جے رکھاں تے کئی دفعہ گشی کھا کے ڈگاں, تے میرے لیے کی حکم. میں کیا 2 سوال ہیں آپ کے, تیسرا سوال میرا ہے. میں کہ ویرے اگر میں تینوں جیڑی دنیا چ سب تو زیادہ خوبصورت حسین جمیل کوئی بچی جیدے نال تیرا ارادہ ہوئے کہ میں تینوں بھیج دواں تیرے نال تے کما تیرا نکاح ہو جانا, شرط ہے کہ
کہ تسی ایتھوں سفر کرنا ہے کاغان ناران تک رستے چ کوئی شے نہیں کھانی تے ہو جاؤ کہندا جی بڑی خوشی نہ کراں گا تے میں کہا جی میں سبی ال بھیج دواں جیکبا بادل کہندا جی اگلیاں آسانیاں لیے مشکل سہ لاں گا تے 24 25 26 گھنٹے بندہ دن رات کڈ ہی لیندا ایڈا کوئی رولے والی گل نہیں میں کہا سونیا اوتھے تینوں 70 لبنیاں نے 16 گھنٹے دی بھوک پیاس نہیں برداشت ہوندی چپ کر کے اٹھ کے چلا گیا کہندا سوال دا جواب مل گیا انشاءاللہ اپنا میں حساب کتاب لاؤں جی اور میں بھی اپنے نوجوانوں کو کہتا ہوں جوانوں پیار سے سنو محبت سے سنو سب سے زیادہ روزہ اس دور میں جوان چھوڑ رہے ہیں بزرگ میرے روزے رکھ رہے ہیں 100 سال کے بوڑھے ہو کے بھی اللہ کی قسم ان کی شوگر بھی لو ہوتی ہے پھر بھی ہمت کر جاتے ہیں کہندے نہیں پوت اے شوگراں پیچھے جڑ لگ کے تے اگلا کام گوا لیا نہیں مینوں روزہ رکھاؤ میں اپنے والد صاحب کو کہہ رہا تھا ابو جی 3 وال بند نے اتو آپ مسئلے نے تسی روزہ نہیں رکھنا تو کہندا روزے نوں رون ڈیا میں اعتکاف بھی بہنا ہی یعنی کہ ان کو میں جوان دیکھ رہا ہوں اور جو جوان ہے سائی صاحب کی ہوئے گا جی 2 منٹ سگریٹ نہ پیتی ہے پتہ ہر منٹ بعد کش لائی دا میرے دوست دیکھ شادی ہوتی نہیں سی شادی حال سے میں قرآن و سنت کی دلیلیں بھی رکھتا ہوں میں سوسائٹی کی دلیلیں بھی رکھتا ہوں میں تیرے دکھتے ہوئے رگوں پہ انشاءاللہ جب ہاتھ رکھوں نا نبض پہ تجھے اپنی مرض بھی سمجھ آ جائے گی شفا بھی ملے گی تیری دکھتی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھنے لگاؤں چنو کا جوان ہے شادی ہوئی ہے عہد و پیمان ہوا ہے کہا بیگم یہ بھی کرنا ہے 100 گلاں منوا کے نا وہ کہندی میری ایک ہی مننی ہے کہا کیا کہنے لگی اج تک ماں نال کھادا پیو نال کھادا بھراواں بھੈਣਾਂ نال کھادا یاراں نال کھادا اج تو بعد کھانا میرے نال کھانا تو آنا ہے تے میں کھاؤں نہیں تے نہیں کھانا تے جے میں نہیں کھادا تے تو بھی نہیں کھانی کہندا جی ٹھیک ہے قبول ہے تے آکھیا ہنے بھی قبول ہے لاہور میں ریٹن ٹیسٹ تھا وہاں سے چلے ہم میں راستے میں پانی دیوں تو پانی نہ پیے میں کوئی چیز لے کے کہوں سائی والا میں روکے میں کہ پاجی کچھ کھا پی لو کہندے یار میرا نا دل نہیں کرن ڈیا مینوں ٹیسٹ دی ٹینشن یہ مجھے بعد میں پتا چلا کہ اسے ٹیسٹ کی نہیں ٹینشن کوئی اور تھی لاہور آئے میں نے پھر کہا پبلک سروس کمیشن کا ٹیسٹ پھر توجہ نہیں فون لگایا پیچھے سے آواز آئی کہہ رہی تھی کہ میں ناشتہ نہیں جے کیتا تسی آنا ہے تے کرنا ہے کہندا مجبوری ہے مہربانی غصہ نہ کر تے تو ناشتہ کر لا مینوں بھی کھو پین دے میں بھی کر لا کہندی اگ لاوا تیریاں مجبوریاں نو جدوں ایک گل جو کیتی سی وعدہ جو کیتا سی خیر ہم نے ٹیسٹ دے لیا میں نے پھر کہا کچھ لینے نہیں کہا رس میں پھنس گئے کرتے 1:30 بجے وہاں پہنچے لڑکی نے ناشتہ بھی نہیں کیا لنچ بھی نہیں کیا ڈنر بھی نہیں کیا اس نے بھی نہیں کھایا رات 1:30 بجے جا کے پہنچ کے پچھلی رات کا جو ہے وہ کھایا ہوا یہ 24 25 26 گھنٹوں کے بعد نہ بیوی بھوکی مر گئی نہ شوہر بھوکا مرا لیکن عہد و پیمان تھا محبت تھی دونوں نے پاس نبھایا والذین آمنوا اشد حبا للہ اور مومنوں کی محبت تو کائنات کی ہر محبت پہ باری نوجوان تو رب کے لیے 16-17 گھنٹے نہیں بھوک برداشت کر سکتا سیاست کے لیے 8-8 دن کی جو ہے وہ بھوک ہڑتال اور اللہ کے لیے جنت کے لیے رب کی رضا کے لیے انشاءاللہ مجھے امید ہے میرے جوان کا دل بڑا ہو گیا ہوگا ارادہ پکا ہو گیا ہوگا یہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے ہاں اور جب ہم نے یہ کر لیا یہ ہے ہمارا دن کا پیکیج نائٹ پیکیج کیا ہے یہ بھی بتا دوں سمندری سے گزر رہا ہوں عشاء کے بعد کا ٹائم ہے دن کو میں نے سارا دن کیمپ لگایا ڈینکی کیمپ اور لوگوں کو بتاتا رہا آستینیں اوپر نہیں کرنی شارٹ کپڑے نہیں پہننے ہاف نکر نہیں پہننی ڈینگی سے بچنا ہے جب رات کو پروگرام پہ گیا تو نوجوان کو دیکھتا ہوں ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے ہاف نکر پہنی ہوئی ہے دونوں طرف کماد ہے ویرانہ ہے فون لا کے سنن دیا میں کہیا میں کہاں تے سی پوت ڈینگی دا زمانہ ہے تے تو کتے گھر ٹور جا اوتے چادر چودر لے لا پر میں گزر گیا مجھے ٹائم لیٹ ملا 1:45 بجے واپس آیا وہ وہیں پہ کھڑا ہے نہ دنیا کا ڈر نہ ویرانے کا ڈر نہ اندھیرے کا ڈر نہ مچھر کا ڈر نہ کسی البلا کا ڈر لگا کے کہا میں نے گاڑی سلو کی شیشہ نیچے کیا میں کہا ویرے
جہدے نال تیرا اتنا پیار ہے، جہدے لئی رات دے نیرے تے دنیا دی ہر شے دکھ مول لے کے کھڑا ہے نا، اللہ تیرے نصیب چ کر دے۔ کہندا ایک منٹ ہولڈ کریا جے، مینوں کہندا مولوی صاحب کی آکھیا جے، ایک واری پھر آکھو نا آمین۔ ارے یہاں نہ خارش، نہ کھرک، نہ مچھر، نہ کوئی جانور، نہ موزی، نہ کوئی کاٹنے کا ڈر، نہ کوئی فکر، پیار ہے راتوں کو جاگ رہا ہے نا، لگی والیاں نوں نیندر نہیں آندی تو تیری کنے اکھ لگ گئی۔ مسجد پہلی تراویح چ حالے مولوی صاحب نے قاری صاحب نے پڑھیا ہوندا اولائک علی ھدی من ربہم کھرکن لا پیندا، انہیں رکوع کی تو جانا۔ ہاں جی، وہ پوری رات کان لگا کے اور کروٹیں بدل کے اٹھ کے بیٹھ کے چل کے گھوم کے پھر کے چھت پہ باہر جو ہے روڑیوں پہ بیٹھ کے سڑکوں کناروں پہ بیٹھ کے اگر دنیا کی محبت کے لیے اتنا جاگ سکتا ہے، والصلاۃ باللیل والناس نیام، جنہیں رب کی سچی محبت ہوتی ہے وہ سب کو سلا کے پھر مصلی پہ کھڑے ہو کے رب سے ایسا پیکج لگاتے ہیں کہ قیام میں سورہ بقرہ بھی پڑھ ڈالی ہے، نساء بھی پڑھ ڈالی، آل عمران بھی پڑھ ڈالی۔ تو یہ قیام کا پیکج آ رہا ہے، ذرا جلدی پیکج کروا لو، رش میں کہیں پیچھے نہ رہ جائے۔ تو اس کو لینا ہے، اس کے بعد اگلی بہار۔ میں جڑی پہلے گڈی رکھی سی نا، او دے کئی دفعہ ایویں ہویا کہ کدی سپیڈ چ جائیدا سی 120 30 40 50 60، کئی دفعہ چلان مجبوریاں، لوکاں نے اگوں جی پہنچے نہیں، کدی کتا وج گیا، کدی گدڑ وج گیا۔ 50 دا 30 دا نسخہ میں سٹیل دے موٹے لے کے نا پیپ اگے بمپر لوا لا جنگلا، کتا وجے، بلا وجے، سور وجے، او دے چی وجے، جان چھٹی سی۔ جب آیا نا روزہ، میرے محبوب نے کہا صوم جنہ، اور لوگوں روزہ بمپر ہے، سیفٹی بمپر۔ تسی روزہ رکھیا ہوئے پھر جیڑا مرضی وچ وجے انہوں کہہ دو انی سائم، روزے کا بمپر آگے کر دے، وہ واجدہ پھرے ہو دے چھے توں اپنا سے۔ تے اسی ماشاءاللہ روزیاں دے وچ سائیکل والا جی میں اگلا ماڈی گارڈ نہیں سی کٹ دیدا، کدی وہی سارا کچھ کڈیا ہوندا، بہتا لڑی دا روزیاں چ۔ تینوں نہیں پتا میرا روزہ، ادھر آنا ذرا، تو میرے اگے آیا کہ بریک کیوں ماری، ڈرائیور لڑی جان گے، رش پہ اوتھے لڑی جان گے، سموسے پہلے میں لینے سی تو کیوں لے لیا، اس تے لڑ پین گے۔ او مومن نہیں، الصوم جنہ، روزے کو ڈھال بنا، بمپر بنا، جرم آئے، چوری آئے، زنا آئے، فحاشی آئے، عیاشی آئے، لڑائی آئے، جھگڑا آئے، گالی آئے، گندا ماحول آئے، روزے کو آگے کر دے، بمپر بنا۔ ہاتھ کرتے ہو کہ نہیں؟ اچانک جو کہ تم لائٹ پیندی ہوئے، ویلڈنگ کردیں یا آگ دا شعلہ آوے، کی کر دے؟ یہ ہے جنہ، کہ روزے کو ڈھال بنا دے، تیری جہنم سے ڈھال بن جائے گی، برائی سے ڈھال بن جائے، جرم سے ڈھال بن جائے۔ سیفٹی بمپر بنا، اور اس بمپر کو بنانے کے بعد اپنی زندگی کو اچھا کر۔ اور حضرات آخری 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس رمضان میں اتنی برکت رکھی ہے، عمرہ حج بنا دیتا ہے، اللہ بناتا ہے کہ نہیں؟ یہ بھی پیکج لگاؤ اگر اللہ نے ہمت دی ہے، اور یہ کمائی کا ذریعہ ہے، نیکیوں کی بہار ہے، سیزن ہے، کما لو۔ اس میں 1 گنا سے لے کے 10 گنا، 10 گنا سے لے کے 100، 100 سے لے کے 700، 700 لے کے ہزاروں، ہزاروں سے لے کے بے عدد بے حساب، ان گنت لاشمار۔ اور اللہ خود کہہ دیتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں اللہ روزے کا ٹائم پورا ہو گیا، کیا لکھا؟ بھائیو واحد عبادت ہے، دنیا کے جتنے کمپیوٹر، جتنے کیلکولیٹر، جتنے حساب و کتاب کے آلات ہیں نا، ساری دنیا میں بنے ہوئے وہ بھی جواب دے جاتے ہیں۔ فرشتوں کو جو رب نے ضرب تقسیم میں دینے والی آلات دیے وہ بھی جواب دے جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اللہ عمل اتنا سارا ہے، نیکی کیا لکھے؟ اللہ کہتے ہیں تمہارے بس کی بات نہیں، رہنے دو، الصوم لی وانا اجزی بھی، یہ میرے لیے رکھا گیا، اس کا اجر بھی میں خود ہی دے لوں گا، میں خود اپنا حساب لگا لوں گا، تم اس کو رہنے دو۔ حضرات اتنی عظیم بہار اور کمائی اور سیزن کو چھوڑ کے اتنی جمع اور جو تفریق اور ان کو لے کے ہم پھر بھی محروم کے محروم رہیں تو ہمیں عقل مند کون کہے گا؟ اور کہا من صام رمضان ایمانا، من قام رمضان ایمانا، ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ بہار کا موسم ہے، اس میں ایمان کو پالش کرو، پالش کرو، پالش کرو۔ بوٹ پالش کرانے ہونا پٹھان لب دے، کیوں؟ وہ پاجی پہلے ویسے پالش کردا ہے، پھر تو ماشاءاللہ چنگی طرح برش ماردا ہے، پھر تو لے کر، پھر تو ماشاءاللہ وہ شائنر ماردا ہے، پھر تو کپڑے نہ لگا، پھر تو فوم ماردا، جوتی مزہ آ جاندا ہے۔ تو مومن تو بھی کچھ کرنا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا۔ میرے محبوب جب رمضان آتا ایمان تو آپ کا پہلے بھی بڑا تھا،
لیکن اتنا بڑھ جاتا کہ تیز ہوائیں بھی اتنی سخاوتیں نہیں کرتی جتنے میرے محبوب کے سخاوت کی جیبیں کھل جاتی، ہاتھ کھل جاتے، دولتیں کھل جاتی، پیسہ مال کھل جاتا اور عطائیں ہو جاتی، اور ساتھ میں راتوں کے قیام بن جاتے، دن کے صیام بن جاتے، اور جب آخری عشر آتا وَإِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَخِيرُ شَدَّ مِيزَرًا وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، محبوب کمر باندھ لیتے، گھر والوں کو جگا لیتے، راتوں کو زندہ بیدار کر دیتے اور خیمے لگ جاتے، اعتکاف شروع ہو جاتے، لیلۃ القدر کی تلاش شروع ہو جاتی۔ پیکج کتنا بڑا ہے؟ ایک رات کی عبادت 83 سالہ زندگی کی عبادتوں پہ بھاری کر دی جاتی ہے۔ خیر من الف شہر، یہ بہار آ رہی ہے، یہ موسم آ رہا ہے، اس کو لوٹنے کے لیے، سمیٹنے کے لیے آپ بھی تیاری کریں۔ آپ کے جتنے رشتہ دار ہیں ان کو بھی پیکج لگا کے دیں، کوڈ نہیں آتا تو کوڈ بتا دیجئے گا۔ رمضان سفار اسپیشل کوڈ ہے، میں نے موٹی موٹی باتیں احباب کی نظر رکھی ہیں، اللہ کرے باقی 11 مہینے، اور اس میں پتہ ہے نتیجہ کیا ہوگا؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، آپ کو ریکنڈیشنڈ کر کے 0 میٹر کر دیا جائے گا، 0 میٹر، 11 مہینے پھر 0 میٹر والا ریٹ۔ بھئی گاڑی پرانی ہو، لائنیں لگی ہوں اور شاور ہونے والی ہو، رنگ ہونے والی ہو، گلی ہوئی ہو، سڑی ہوئی ہو، جلی ہوئی ہو، کہاں سروس کر دیتے ہیں، ٹیوننگ کر دیتے ہیں، انجن ہر چیز نیا رکھ دیتے ہیں، باڈی اوپر کی نئی ساری تبدیل کر دیتے ہیں۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، ماضی کے جتنے بھی برے اس کے پہلو ہیں، بیڈ پن کو بند کر کے، ختم کر کے، کراس کر کے، داغ مٹا کر کے، ہم صاف کر کے بالکل نیو جو ہے مارکیٹ میں لانچ کر دیتے ہیں، گویا کہ ہمارا یہ بندہ آج پیدا ہوا ہے۔ آؤ بھائیو، اپنے آپ کو نئے سرے سے اللہ کا بندہ بنانے کے لیے، گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ان بہاروں کو ڈھونڈ لیں۔ اللہ کرے جو کہا ہے اس پہ عمل کر پائیں۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمیں کچھ دعائیں کرنی ہیں، کچھ سوالوں کے جواب بھی دینے ہیں۔ ہم موسم جس مرضی نیوٹرل رکھ لیں، اللہ نے ایمان والوں کو آواز دی ہے، لیکن سوال ماشاءاللہ اتنے دلچسپ آ جاتے ہیں۔ سوال آیا بریلوی، دیوبندی، شیعہ، وہابی وغیرہ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، تفصیل سے بتا دیں یا نہیں ہوتی؟ ہم جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے ہیں، ہم چینج نہیں ہوتے۔ اور میرے بھائیو سنو، نماز اللہ کے لیے ہے، پڑھنی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ معنی ہے، سنت کے مطابق جو پڑھتا ہے اس کی ہو جاتی ہے، اس کے جو پیچھے پڑھے گا اس کی بھی ہو جائے گی۔ جو سنت کے مطابق نہیں پڑھتا، بریلوی، دیوبندی، شیعہ ایک سائڈ پہ کرتے ہیں، وہابی بھی ہو، سنت کے مطابق نہ پڑھے، اس کی اپنی بھی نہیں ہوتی، اس کے پیچھے پڑھنے والے کی بھی نہیں ہوتی۔ پھر سن لیں، وقت کا صحابی بھی ہو، مدینے میں پڑھے، محبوب کی جنرل مسجد نبوی میں پڑھے، سنت کے مطابق نہ ہو، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اس کی اپنی بھی نہیں ہوتی، پیچھے پڑھنے والے کی۔ لہذا اپنے آپ کو ناموں کی جنگ پہ نہ لڑائے، سنت کے مطابق اپنی نماز کریں۔ کوئی بھی ہو جو سنت کے مطابق پڑھے گا، اللہ نے اسی کی قبول کرنی ہے، اور جو اس کے پیچھے پڑھے گا اسی کی ہونی ہے۔ لہذا اپنی نماز کو ناموں کی جنگ میں نہیں بلکہ کتاب و سنت کے مطابق بنائے، انشاءاللہ میرا رب جو ہے برکت ڈال دے گا۔ قسطوں پہ اشیاء لینا جائز ہے یا نہیں؟ کئی قسط پہ چیزیں لینا جائز ہے، بیچنا جائز ہے۔ دوسری طرح سمجھ لیں، اگر قسطوں پہ چیزیں بیچنا جائز ہے تو لینا جائز ہے۔ سمجھ آ گئی؟ امید آگے ہوگی۔ بھائی بیچنا جائز نہیں، لینا جائز ہے۔ اب جب بیچنے والا نہیں ہوگا تو آپ لیں گے کہاں؟ بیچنا جائز ہے، لینا جائز ہے، جب کوئی لینے والا نہیں ہوگا بیچیں گے کہاں سے؟ میرے دوست، اگر تو قسط اس لیے ہے کہ دنیا کے لیے آسانی ہے تو مبارک، اور اس میں 3 چیزیں اگر نہیں تو کام ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر علماء نے اس پہ فتوے دی ہیں، اہل العلم نے دی ہیں، مخالفت بھی کی ہے، عرب علماء کی اس کے اوپر جواز کی حیثیت ہے۔
کہ آپ جس چیز کو، یہ چیز بڑی اس کو آپ 60 روپے کی 100 روپے کی قسط میں دے رہے ہیں. میں کہتا ہوں مارکیٹ کا نیٹ ریٹ کیا ہے؟ کہتے ہیں 40 روپے 50 ہے. میں کہتا ہوں دے دو. کہتا ہے یہ نہیں. ٹھیک ہے زبردست. میں جا کے کہتا ہوں بھائی موٹر سائیکل کتنے کی ہے؟ کہتا ہے جی میں تو قسطوں میں 80 کی دوں گا. نیٹ میں کتنے کی؟ 40 کی دے دے. کہتا میں نہیں دیتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیٹھا ہی اس سوچ کے لیے ہے کہ لوگ مجھ سے زیادہ لیں گے. لوگوں کے لیے آسانی کا اگر رستہ ہے تو ٹھیک ہے. اصل میں قسطوں کا کاروبار کارپوریشن متبادل اور آلٹرنیٹ ہیں قرض حسنہ کی. مسلمانوں کی جو سکیم تھی، مومنوں کی سکیم تھی، سنت مطہرہ کی سکیم تھی کہ میرے پاس پیسہ وافر پڑا ہے، کسی کام کا نہیں، ساتھ کھڑا رہتا. میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، اس کی ایمرجنسی بن گئی ہے، اس نے کچھ کرنا ہے، تو میں کیا کرتا ہوں، وہ جو سود پہ قسطیں دے گا اور اتنے پیسے اضافی دے گا، میں اسے کہتا ہوں کہ یہ چیز لے، نقد نیٹ لے، یہ چیز دے دے، تھوڑے تھوڑے کر کے مجھے واپس دے دینا، بلا سود دے دینا. اسے قرض حسنہ کہتے ہیں. جب سے قرض حسنہ ہم نے ختم کیا، اعتبار ختم کر لیا، لے لیے دے لیں گے، لے لیے دے لیں گے. دینا والے کا دماغ خراب تو مجھے سوچا چلو ٹھیک ہے، مجھے سود نہیں کھاتا ہے کچھ بات. تو بھائی اس میں جو سود والا پہلو ہے اور کسی کی مجبوری سے نجائز پیدا کرنا، جیسے بعض لوگوں میں قسطیں چلتی ہیں، میں نے دیکھا کہ وہ ہاتھ سے لے لیے، بیٹی ہمارے گھر چھوڑ گئی، 6 مہینے سال کام کرے گی، جب قسطیں دے دو گے بیٹی لے جانا، نہیں دے پایا تو اسے ادھر. تو کسی کی مجبوری سے نجائز پیدا اٹھانا پڑتا ہے. ایک شکل اس کے اوپر فائن کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، اللہ پوچھے کہ کچھ لے کے آیا؟ کہے گا اللہ کچھ بھی نہیں. کہا کوئی تو نیکی ہوگی؟ کہا جی بس ایک نیکی یاد ہے کہ میں پیسے دیتا تھا، ضرورت کے لیے لوگ لیتے تھے، جب ٹائم آتا تھا تو دے نہیں سکتے تھے، تو میں اپنے منشیوں کو کہتا تھا نرمی کر دو، فائن نہ کرو، نرمی کر دو. اللہ کہے کہ تم انسانوں کے انسانوں پہ نرمی کرتا رہا، میں خالق کی مخلوق پہ نرمی نہ کروں تو اچھا نہیں لگتا. جب میں نے تجھے بخش دیا تو بہرحال نرمی ہونی چاہیے. باقی رہ گیا فائن، اس کی گنجائش تو ہے. اللہ نے فائن ڈالا نہیں کئی باتوں میں تو ہم نہیں کر پاتے کہ گناہوں میں کہ یہ کرو، اتنے روزے رکھو، فائن ہے. تو فائن اگر ایک بندہ لے کے ڈکار مارنے والا ہے اس کے لیے بھی ہے. بہرحال علماء کی اکثریت قسطوں کے کاروبار کی جواز کی گنجائش رکھتی ہے، لیکن 3 چیزیں جو میں نے بتائی ہیں ان کی حدود اور قیود کی پاسداری کے ساتھ اللہ عمل کی توفیق دے. کچھ اب آپ بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کا کہا گیا ہے. میرے والدین بھی تکلیف میں ہیں، ان کے لیے بھی دعا کی گزارش ہے. ہمارے کئی اساتذہ بیمار ہیں، اہل علم بیمار ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے، مشکل کو حل کرے، بیماریوں کو دور کرے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ دنیا کی ساری بھلائیاں ہماری جھولیوں میں ڈال دے، آخرت کی ساری جھولیاں ہمارے نصیبوں اور مقدروں میں. میرے والد اکٹھے ہوئے اسی طرح جنت میں بھی اکٹھے کر دے. اللہ ماہ سیام کی ایمانی بہاروں کے عنوان سے اکٹھے ہیں. اللہ روزوں کی جتنی برکتیں، دن اور رات کی جتنی آسانیاں ہیں اللہ وہ ہمارے نصیب میں فرما دے. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے. اللہ دنیا میں دکھ دور کر دے. اللہ لڑے ہوئے کو آپس میں ملا دے. اللہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے. حسب الفاظ رب الناس انتشا لا شفاء الا شفاء شفاء اللہ یغادر سقما. اللہ ہمارے دوست احباب والدین عزیز و اقارب جتنے بھی زندہ لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو صحت و عافیت والی زندگی دے. اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، ان کے لیے آسانیاں فرما. اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری عقبہ بھی اچھی کر دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.